الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے مسلمانوں مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے اے عاشقان رسول علماء مصطفیٰ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کی پاک بارگاہ عالیہ میں عرض گزار ہوں اللہ مجھے حق اور صرف بیان کرنے اور آپ کو حق اور صرف سننے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فقط میری کاوش ہے، یہ میری کاوش نہیں ہے، یہ پوری بستی والوں کی کاوش ہے الحمدللہ۔ یہ سب نے اس جلوس میلاد کے اندر بھی اپنا اپنا حصہ ملایا، محفل میلاد کے اندر بھی جس سے جتنا بن پڑا سب نے حصہ ملایا ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو بزم سجی ہے جلوس الحمدللہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، یہ سب اہل محلہ کا یقین مانیے بڑا تعاون ہے۔ پھر یہ صرف ہماری یہ ایک بستی نہیں بلکہ تینوں بستیوں کا، اور پھر یہ تینوں بستیاں ہی نہیں، میں نے آج دیکھا عباسی بھی الحمدللہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میلاد فقط مہروں کا نہیں ہے، اراموں کا نہیں ہے، ان کے نبی کا نہیں ہے، یہ میلاد سب کے آقا کا ہے۔ یہ میلاد میرے آقا کا بھی ہے، آپ کے آقا کا بھی ہے۔ میرے سرکار تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کا اللہ نے رسول بنا کر دیا۔ یہ سب کا میلاد، سب کے آقا کا میلاد ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور جو میں نے اور آپ نے جو کاوشیں کی ہیں اللہ ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سرکار کے جو ہم پر احسانات ہیں نا، کرم ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے یقین مانیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جھنڈے لگا دیے، لائٹیں لگا دی، جلوس نکال لیا، حضور کی آمد کا جشن منایا، محافل میلاد کا انعقاد کیا، لنگر کا اہتمام کیا، یہ نہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا سرکار کا، سرکار کے جتنے ہم پر احسانات ہیں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ جس نور کا میں اور آپ آج میلاد منا رہے ہیں، اس کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہمارا رب فرماتا ہے کہ تحقیق تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ آؤ مفسرین کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا، اور پھر قرآن کو پڑھ کر جنہوں نے پھر عشق رسول کی نگاہ سے قرآن کو پڑھا، پھر تفسیر لکھی، وہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن میں نور آیا ہے نا، رب فرماتا ہے تمہارے رب کی طرف سے نور آیا ہے۔ اے مفسرین کی جماعت، اس نور سے مراد کیا ہے؟ مفسرین بولے اس نور سے مراد زہرا کے بابا ہے، اس نور سے مراد حسنین کریمین کے نانا ہے۔ مفسرین کی جماعت بولی، کہا اس نور سے مراد میلاد والے آقا۔ اور پھر روشن کتاب سے مراد کیا ہے؟
روشن کتاب سے مراد پیارا پیارا قرآن ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ کریم ایک حرف اگر ہم پڑھتے ہیں اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو چومنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، گھر میں رکھنا بھی برکت ہے، اور جس کو دل میں رکھنا بھی، دل بھی نور علی نور ہو جائے۔ یہ دونوں چیزوں کا ذکر اللہ نے اکٹھا کیا، نور کا بھی، یعنی اپنے نبی کا بھی، اور قرآن کا بھی، اس لیے کہ قرآن کو نسبت ہے میرے نبی سے اور میرے نبی کو نسبت ہے قرآن سے، دونوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اچھا یہ نور کب پیدا ہوا؟ آؤ ہم سب کا جو عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، جو بھی مسلمان ہے سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ کیا ہے؟ رب کی عطا سے میرے نبی ہر چیز کو جانتے ہیں، رب کی عطا سے میرے نبی کو ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے جو ہوگا سب پتا ہے، رب کی عطا سے میرے سرکار۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، صحابی کا نام ہے حضرت جابر۔ حضرت جابر کھڑے ورز کی سونے اے دساؤ کہ ساریاں چیزاں تو پہلے رب کی شہر پیدا کی ہے۔ ہم میرے سرکار یہ بھی فرما سکتے ہیں، صحابی سوال بڑا مشکل ہے کہ رب نو پتا کہ اس کی شہر پہلے پیدا کیتا ہے، مینوں تو علم کوئی نہیں، لیکن میرے سرکار نے لا نہیں فرمایا، میرے سرکار نے لا نہیں فرمایا، صحابی نو بٹھا نہیں دیتا، جھڑک نہیں دیتا کہ ایک کیا سوال کر چھڑائی، بلکہ میرے سرکار نے صحابی کی حوصلہ افزائی فرمائی، میرے سرکار نے جواب فرمایا اے میرے صحابی تو سوال کیا ہے کہ ساریاں چیزاں تو پہلے کس شے کو اللہ بنایا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابی، اے جابر، ساریاں چیزاں تو پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور، یہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو حوصلہ افزائی کی میرے سرکار نے حضرت جابر کی، فرمایا اور جابر تو نے سوال بڑا قیمتی کیا ہے، اس سے تو باقی سوالوں کا جواب مل جائے گا میری امت کو۔ فرمایا تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا ہے۔ قربان جائیے حضرت جابر کی شان کیا ہے، ایک ہم کہتے ہیں، میں کہوں میرا نبی، آپ کہیں میرا نبی، ہم سب کہیں ہمارا نبی، لیکن جابر کی شان پہ قربان رب کے محبوب فرماتے ہیں میں تیرا نبی، اے جابر میں تیرا نبی، اے جابر میں تیرا نبی، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے پیدا فرما دیا، پھر اب یہ نور منتقل ہوتا رہا، حضرت آدم کو رب نے اپنے مقدس دست قدرت سے بنایا جو اس کی شان کے لائق ہے، بنایا، اعضاء بنا دیے، روح جب پھونک دی گئی حضرت آدم کے اندر، اللہ اکبر، تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا نہ دیکھا، عرش کے ستونوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب اپنی زبان کو پاک کریں، کیونکہ کلمہ یہ وہ ہے کہ کوئی بھی پڑھے گا زبان پاک ہو جاتی ہے، اگر کافر بھی پڑھے تو اس کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس کا دل نور بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کلمے سے بندہ نبی کا غلام بن جاتا ہے۔ عرش کے ستونوں پر اللہ اکبر جو بنایا، اللہ کریم نے میرے اور آپ کے نبی کو جو یہ نور ان کی پیشانی میں رکھا، ان کی پیشانی میں حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، اللہ اکبر، اور اسی نور کے صدقے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ حضرت آدم نے 300 سال تک توبہ کی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے معذرہ خطا ہو گئی تو گناہ ہوا، گناہ نہیں، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر بابا آدم ان سے یہ لغزش نہ ہوتی یہ کائنات نہ بنتی۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ نے انہیں تخلیق کیا اپنے دستے قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے بنایا، ان کو اللہ نے خود بنایا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو، اور پھر جو ہے اللہ نے روح پھونکی اللہ اکبر۔ جب وہ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ عرش کے ستونوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ 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 کریم نے میرے اور آپ کے نبی کے اس نور کو جو ساری کائنات سے پہلے بنا ہے، حضرت آدم جو ابو البشر ہیں، جب ان کو بنایا ان کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھ دیا، ان کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھ دیا۔ اس کے ذریعے سے قبول ہوئی، انہوں نے وسیلہ پیش کیا، مولا تجھے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا واسطہ میری توبہ کو قبول فرما۔ رب نے فرمایا اے آدم تو نے کیسے پہچانا؟ کہا جب تو نے مجھے بنایا، روح پھونکی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا عرش کے ستونوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور مولا تو نے مجھے جنت کے اندر بھیجا، جنت کے سارے درخت ان کے پتوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا میں نے جان لیا، نتیجہ نکال لیا، یہ بڑی عظیم ہستی ہے، یہ تجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ اس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے یہ ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ فرمایا آدم تو نے سچ کہا، وہ مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اے آدم میں نے تیری توبہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے سے قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام ان کی پیشانی میں آیا، چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، چلتا چلتا قصہ مختصر بڑا طویل ہے، یہ نور منتقل ہوتا رہا، القصہ مختصر یہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، عبد المطلب کی پیشانی میں آ کر پھر یہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، پھر جب 12 کی تاریخ آئی ہے، مشہور روایت کے مطابق 12 کی جب تاریخ آئی ہے ربیع الاول، رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی، اللہ اکبر، اس نور کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی۔ یہ نور جو سب سے پہلے بنا اور دنیا کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کے بعد بھیجا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے تیرے نبی کو یہ شان دی ہے کہ ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا۔ خاتم الرسول ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام۔ جب سرکار کی آمد ہو گئی نا، پھر اعلان ہوا کون اس در یتیم کی پرورش کرے گا؟ اللہ اللہ اعلان ہوا کون اس در یتیم کی پرورش کرے گا؟ آواز آئی، پرندوں کی آواز آئی، مولا یہ سعادت ہمیں عطا کر۔ پرندے بولے عرض کی مولا ہم تیرے محبوب کی پرورش کریں گے، ہم تیرے محبوب کی پرورش کریں گے۔ اللہ اللہ جنگلی جانور بولے عرض کی مولا ہم تیرے محبوب کی پرورش کریں گے، یہ سعادت ہمیں نصیب فرما۔ آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اللہ اکبر، آواز آئی اے پرندوں یہ تمہارا حق نہیں، اے جنگلی جانوروں یہ تمہارا حق نہیں، مولا کو پھر یہ کس کا حق ہے؟ کہا یہ انسانوں کا حق ہے۔ مولا انسانوں میں سے کس کا حق ہے؟ اللہ اکبر، آواز آئی اے پرندوں، اے چرندوں، اے جہاں والے، میں نے ازل میں لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے، میرے محمد کی اگر کوئی پرورش کرے گا اس کا نام دائی حلیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت
ہمارے نبی کی سب نبیوں سے زیادہ شان ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. حضرت عیسیٰ روح اللہ اس نبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بڑی شان ہے. اللہ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا. حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ پیغمبر ہیں کہ جو مردے کو ٹھوکر مارتے تھے وہ چلنے لگ جاتا ہے. آپ کی یہ شان ہے. قرآن اس شان پر گواہ ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کی یہ شان ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ حقیقی پرندہ بنتا تھا، اڑ جاتا تھا ہوا. اللہ یہ شان ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کی یہ شان ہے. آپ اللہ جو پیدائشی بچہ ہے، اللہ اکبر، پیدائشی جو اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے. اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ آنے کی دیر ہوتی تھی، اللہ اس کو نور کا اجالا عطا فرما دیتا تھا، نور ملتا تھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ بچوں کو بتاتے تھے جو ان کے پاس آتے تھے، تمہارے گھر میں آج یہ بنا ہے، یہ سوال کے رکھا ہوا ہے. اللہ یہ ساری غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ روح اللہ دے رہے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ کون ہیں جن کی اتنی شانیں ہیں، جو مردے کو ٹھوکر مارے، زندہ ہو جائے، مٹی کا پرندہ بنائے، پھونک مارے، اڑنے لگ جائے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کون ہے؟ پیدائشی اندھا ہے، آنکھوں پر ہاتھ رکھیں، شفا مل جائے، نور مل جائے، بینائی مل جائے، مردوں کو ٹھوکر مارے، زندہ ہو جائے، وہ باتیں کرنے لگے. یہ عیسیٰ ہے کون؟ یہ عیسیٰ روح اللہ وہ ہے جو معراج کی رات میرے تیرے نبی کے پیچھے مسجد اقصی میں مقتدی بن کے کھڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. جب حضرت عیسیٰ جو مقتدی ہے میرے سرکار کے، ان کی شان یہ ہے تو پھر امام کا عالم کیا ہوگا؟ اے عاشقو سنیو، بولو، میرے اور آپ کے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے نبی کو وہ نبی ہے قرآن بھی جن کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ اکبر، کہ اس نبی کو ایسے نہیں بھیجا، رحمت فقط دے کر نہیں بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ عظمتیں ہیں، یہ شانیں ہیں. اچھا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنا رہا تھا. انہوں نے پھر جب اعلان نبوت کیا نا، معجزے دکھائے، مردوں کو زندہ کیا، اور پیدائشی نبیوں کو آپ نے بینا کر دیا، آنکھیں عطا فرما دی، اور پرندے بنا کے مٹی کے ہوا میں پھونک مار کے اڑا دیے. جب معجزے دکھائے نا، آپ کا ایک امتی کھڑا ہوا، کہا اے عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور میں ہم جس محبوب کا ذکر کرتے ہیں، جس نبی آخر الزمان کا ذکر کرتے ہیں، کیا آپ وہی ہیں؟ جب یہ معجزے دکھائے نا، کہا آپ وہی ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میں وہ نہیں ہوں، میں وہ محبوب نہیں ہوں جس کے قصے قرآن کے اندر ہیں، جس کے قصے اللہ اکبر جن کی شانیں توریت کے اندر ہیں، انجیل میں ہے، زبور میں ہے. سارے نبی جن کی شانیں بیان کرتے آئے، میں وہ محبوب نہیں ہوں، میں نبی آخر الزمان نہیں ہوں. فرمایا عرض کی اے اللہ کے نبی تو پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں تو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے آیا. کہا میں تو ان کے آنے کی خوشخبری تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. اور اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، سنو، میں اللہ کی عطا سے کوڑیوں کو حسن و جمال دیتا ہوں.
یقین ہو جائے کہ جن کے آنے کی خوشخبری سنانے والے کی یہ شان ہے، جب وہ سونا خود آئے گا اس کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سہرے کی آمد، حضور کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ اللہ اللہ سیدی علیہ الشاہ امام احمد رضا خان، آپ نے قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، دونوں کا نچوڑ نکالا، کیونکہ قرآن بھی فرماتا ہے نبی کے لیے سب کچھ بنایا گیا، حدیث بھی یہی کہتی ہے نبی کے سب کی آواز نہیں آئی، حدیث بھی کیا کہتی ہے نبی کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی، قرآن بھی کیا کہتا ہے سارا جہان، دونوں جہان، ساری چیزیں، میں اور آپ، جن پرند، ساری چیزیں نبی کے لیے بنائی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے نچوڑ نکالا، اور اعلیٰ حضرت نے میرے تیرے نبی کی شان بیان کی ہے، جنہیں دنیا احمد رضا خان کہتی ہے، بریلی کا تاجدار کہتی ہے۔ قلم اٹھایا اور کہنے لگے آپ نے بھی پڑھنا ہے، زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے، یہ زمین بھی زمان بھی ان کے لیے ہے، ہمارے سرکار کے لیے ہے۔ کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، پڑھی دو جہاں تمہارے لیے، پڑھی دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان آٹا تمہارے لیے، جس اس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ وہ یہ کہے گا بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آگے کیا فرماتے ہیں ہم آئے یہاں، تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، تمہارے ہم لیے، آئے یہاں آقا تمہارے لیے۔ پھر دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین، ہم اٹھے بھی وہاں سے تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ حضرت آمنہ سے حضرت سیدہ حلیمہ نے جب میرے سرکار کو لیا، میرے سرکار نے آنکھیں کھولی، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرے سرکار کی آنکھوں سے نور نکلا ہے، اے اماں حلیمہ وہ نور کہاں گیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرے سرکار کی آنکھوں سے جو نور نکلا ہے وہ نور آسمانوں میں چھپ گیا ہے۔ اے اماں حلیمہ پھر کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا میرے سرکار سے نور نکلا ہے، آسمانوں میں چھپ گیا ہے، چہرہ جگمگا رہا ہے جیسے بدوہا کا چہرہ ہے۔ اللہ اللہ، میرے سرکار لپٹے ہوئے ہیں کپڑے کے اندر، سفید کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، نیچے جو میرے سرکار کے کپڑا بچھا ہے وہ ریشم کا لباس ہے، وہ ریشمی سبز کپڑا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں جب حضرت آمنہ کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں میرے سرکار آرام فرمائے، میں آہستہ آہستہ قدم رکھنے لگی کہیں آمنہ کا لال بیدار نہ ہو جائے۔ ادب کیا، کس نے ادب کیا؟ حضرت حلیمہ نے ادب میرے سرکار کا کیا۔ پھر سرکار نے اس ادب کے بدلے میں حضرت حلیمہ کو کیا عطا کیا؟ ساری کائنات حضرت حلیمہ کا ذکر خیر کر رہی ہے اور تا قیامت کرتی رہے۔ آپ فرماتی ہیں میرے سرکار کو اٹھا لیا، میری چھاتیوں میں پہلے دودھ نہیں تھا، جب سرکار کو ساتھ لگایا نا گودی میں آئے نور جب میری گودی میں آیا، اللہ کریم نے میری چھاتیوں میں دودھ عطا فرمایا، سرکار کو دودھ پلایا۔
اپنے گھر لے گئی. سارا قبیلہ بنو سعد قبیلہ پہلے وہاں پر 4 سال کی کچھ نہیں تھا, بچے راتوں کو روتے تھے, بس سرکار کے جانے کی دیر ہے اللہ نے سبزہ ہی سبزہ کروا دیا. سرکار کے جانے کی دیر تھی, جہاں جہاں میرے سرکار کے قدم لگے ہیں تو مان جائیے وہاں سبزہ آ جاتا ہے. جب میں سرکار کو لے گئی وہ بھی سوکھ گئی تھی, اللہ اوپر, کیونکہ کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا, دودھ نہیں تھا. سرکار کو لے جانے کی بس دیر تھی, اللہ نے اتنی برکت دی وہ 7 سے 700 بن گئی, 7 سے 700 بن گئی. اور آپ فرماتی ہیں پہلے میرے پاس چلانے کے لیے کوئی تیل کوئی گھی کچھ نہیں تھا, ساری رات اندھیرا ہے. جب سرکار کو لے گئی رات کو میرے سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا, ایسے چمکتا تھا کہ سارا گھر روشن ہوتا تھا. ایک مرتبہ میری پڑوسن آ گئی, کہنے لگی اے حلیمہ بڑی تو سنا امیر ہو گئی ہے, ساری رات لکڑیاں جلاتی ہے, ساری رات دیا جلاتی ہے, تیل جلاتی ہے, تیرے پاس تو کچھ نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی یہ لکڑیوں کی پیاری پیاری روشنی نہیں, یہ دیے کی روشنی نہیں. کہا حلیمہ تو پھر روشنی یہ کس چیز کی ہے؟ ان کا ہاتھ پکڑا پڑوسن کا اور پنگورن پر لے کر آئی. میرے سرکار رب کے محبوب میلاد والے آقا آرام فرما رہے ہیں. فرمایا سن, یہ جو ساری رات تو روشنی دیکھتی ہے نا یہ سونے کی روشنی ہے. حضرت تینوں بستیوں سے, تینوں بستیاں ہی نہیں بلکہ دور دراز سے جو شاگردان رسول آئے, میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے اساتذہ بھی تشریف لے کر آئے, ان کا بھی میں دل کی عطا گرائیوں سے, جامعہ کے طلباء بھی آئے جو عالم کورس کر رہے ہیں, ان کا بھی دل کی عطا گرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. نوجوانوں کا, بزرگوں کا, جنہوں نے اس محفل کو سجایا, جلوس میلاد پر اخراجات دیے اور محافل کے محفل کو سجایا. اللہ کریم سب کا, جس نے جتنا بھی دیا اللہ کریم سب کا دیا قبول فرمائے, اور جو نہیں دے سکے آئے تو صحیح نا, ان کا آنا اللہ قبول فرمائے. اے عاشقان رسول آخری بات کہہ کے عرض کروں گا, وہ بات کیا ہے؟ 1400 سال بیت گئے, کتنے 1400 سال بیت گئے, ابھی ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوئے, جھگڑوں کو ختم کریں. 1400 سال بیت گئے ہیں, ابھی امت فیصلہ نہیں کر سکی نبی پر سلام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. 1400 سال بیت گئے, جھگڑے ہو رہے ہیں. او بھائی یہ بھی کوئی جھگڑے والی چیز ہے؟ یہ جھگڑے والی چیز نہیں. جھگڑے چھوڑو, اتحاد کرو. صحرا کے بابا پر اگر رب سلام بھیجتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ جھگڑے ختم کریں. 1400 سال ہو گئے ہم جھگڑے کر رہے ہیں, مولوی جھگڑ رہے ہیں, عوام بھی پریشان ہے کہ سلام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, آقا کا میلاد منانا ہے یا نہیں منانا, نبی کا نام آیا انگوٹھے چومنے ہیں یا نہیں چومنے. یہ جھگڑے چھوڑیں. اے عاشقو, یہ نبی ہمارے اللہ کے محبوب ہیں, ان کو فقط رب نہ کہو, نبی کو فقط رب نہ کہو, خالق نہ کہو, باقی جتنی بھی اللہ کے نبی کی عظمت بیان کرو گے وہ کم ہے, کرتے چلے جاؤ. جھگڑے چھوڑو, دلائل کے پیچھے نہ پڑو. لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں, ہماری عوام کو, کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے میلاد, جلوس میلاد کہاں لکھا ہے. ہمارے علماء نے قرآن و حدیث سے بڑے دلائل دیے, بڑے دلائل ہیں. آئے کوئی میرے پاس بیٹھے, اساتذہ کے پاس بیٹھے, آپ کو انشاءاللہ مطمئن ہم کریں گے یہ میلاد سب سے پہلے اللہ نے منایا ہے, اور منایا بھی. اور میلاد میں کون آئے تھے؟ کون آئے تھے؟ یہ پہلے پارے کے اندر یہ موجود ہے. اللہ کریم نے نبیوں سے وعدہ لیا, اے میرے پیغمبروں, جب میرا نبی آئے گا, نبی آخر الزمان, تم نے پھر ان کی مدد بھی کرنی ہے, ایمان بھی لے آنا ہے, اپنے کلمے کلام چھوڑ دینا ہے, اور امت کو ان کے پیچھے لگا لینا ہے. بس غریب نہیں, نبی سے بس آخری بات, نبی سے اننے واقعہ ہے. سب یہ سب نعرہ لگائیں,
منعقد ہو رہا ہے، محفل بھی منعقد ہو رہی ہے، رب کا کرم ہے، یہ جلوس بھی بڑھتا جا رہا ہے، اجتماع محفل بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ رب کا اعلان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ نبی کی شان گھٹ نہیں سکتی، جو گھڑی آگے جائے گی نبی کی شان بڑھتی جائے گی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔